انشاءاللہ تب تک کہ جب تک آپ کی سماعتیں آمادہ ہو جائیں انجمن شبریہ کے اراکین اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے تشریف لائیں۔ یہ لگاتار یہ کربلا 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 کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جو انقلاب ہے، کیسا انقلاب؟ انقلاب بہت برپا ہوئے کائنات میں۔ جب انسانیت سو جاتی ہے، آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے، جب جہالت ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب ظلم و جور اپنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، جب ظالم حکومت کرنے لگتے ہیں، جب مظلوموں کے اوپر ظلم ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ایک انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ انقلاب اس کائنات میں بہت ہوئے۔ روس کا انقلاب ہوا 1917 میں۔ روس کی کرانتی تھی کہ جس نے جار شاسن کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کرانتی کے بعد مزدوروں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر وہ بھی کرانتی، وہ بھی آندولن، وہ بھی انقلاب ایک وقت کے بعد ہمیں دم توڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے بعد ہمیں یونان کا انقلاب دیکھیں۔ ارسطو سقراط کے زمانے میں بھی یونان کا انقلاب اپنے عروج پر تھا، مگر جب اس انقلاب نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا تو وہ انقلاب خاموش ہو گیا۔ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی مختلف آوازیں اٹھائی گئیں، مختلف انقلاب برپا کیے گئے، مگر سارے انقلاب ایک وقت پر جانے کے بعد ختم ہو گئے۔ مگر آج سے اگر یہ خاموشی ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ اور زیادہ محظوظ ہوں۔ اگر خاموش ہو جائیں آپ حضرات اور صرف میری آواز پر غور کریں، انقلاب دنیا میں بہت برپا ہوئے، مگر سارے انقلاب ایک وقت کے بعد خاموش ہو گئے۔ چاہے روس کا انقلاب ہو، چاہے یونان کا انقلاب ہو، چاہے امریکہ میں بھی بلند ہونے والا انقلاب ہو، سارے انقلاب ایک وقت پہ جانے کے بعد دم توڑ دیا کرتے ہیں۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسا جنگل کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے، وہاں 72 لوگوں نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو کربلا کی حدوں کو پار کرتے ہوئے، شام و کوفہ سے گزرتے ہوئے ہر جگہ دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچ گیا۔ اور اس انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کی سرزمین سے افتخار عارف نے کربلا کے انقلاب کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے کہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے۔ آج کا دور، پہلے کا دور، بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ انجمن آمادہ ہے، میں یہ تمہید آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلے کے دور میں، آج سے 100-200 سال پہلے جائیے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں لوگ کتراتے تھے، یا یوں کہوں کہ کربلا سے پہلے جائیے تو ظالم کا ظلم برداشت کر لیا جاتا تھا، آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ مگر کربلا نے وہ جذبہ دے دیا، وہ جوش دے دیا کہ کہیں ظلم کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ افتخار عارف نے سرحد کے اس پار سے، پاکستان کی سرزمین سے آواز دی، ارے یہ وہ قوم ہے کہ جو اچھی باتیں سنتی ہے تو واہ واہ سبحان اللہ کہتی ہے۔ افتخار عارف نے کہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارے بعد دل میں ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارے بعد دل میں ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ جوش ملیح آبادی نے کہا، ملیح آباد کی سرزمین، موہان جاتے وقت ملیح آباد کو آپ سلام کرتے ہوئے جائیے گا، اور جب آپ ملیح آباد کی سرزمین پر پہنچیں گے تو آپ کو جوش ملیح آبادی کی یاد آئے گی۔ جوش ملیح آبادی نے کہا کہ فکر حق سوز، ملاحظہ کیجئے گا جوش ملیح آبادی نے کیا کہا، کربلا صرف 10 محرم تک رک نہیں گئی، بلکہ جب تک دنیا میں ظالم حکومت رہے گی تب تک کربلا کا احتجاج قائم رہے گا۔ یہ انجمنیں، یہ بار بار رات بھر جاگ کر یا حسین کی صدائیں، یہ فرش عزا پر آ کر پوری رات جاگنا، یہ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ جوش ملیح آبادی نے کہا، یہ 2 مصرے پھر آپ کے مہمان انجمن آپ کے حوالے، دیکھتے ہیں کہ شیش محل کے سامعین کیسے استقبال کرتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے کہا، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، ارے کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آئیے اس انجمن کے شاعر استقبال کیجئے، جناب سرور لکھنوی صاحب کی انجمن آپ کے روبرو ہے۔ پچھلے سال سرور لکھنوی صاحب نے کہا تھا، حر کو جب 2 بار دیکھا ہم سے بولی کربلا، حر کو جب 2 بار دیکھا ہم سے بولی کربلا، دوسری دل میں بسا لے پہلی صورت چھوڑ دے، دوسری دل میں بسا لے پہلی صورت چھوڑ دے۔ آپ کے مہمان انجمن دست حسینی
آپ کے روبرو ہے، آپ استقبال کیجئے نعرہ صلوات۔